بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آور پوڈ کاسٹ سیریز. دس از می آمنہ اعجاز, یور ہوسٹ. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ہی از آرکیٹیکٹ عبدالحنان سرور. عبدالحنان سرور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. 12 سال کے واسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ لاہور میں سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, انٹیریئر کے بھی, ریٹیل سیکٹر میں بھی انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو بالکل بھی زیادہ ویٹ نہیں کرواتی, چلتے ہیں حنان صاحب کے پاس اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں ان کے جرنی کے بارے میں. السلام علیکم حنان صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے اتنے بیزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اٹس مائی پلیئر, تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میرا کافی شرارتی تھا. سو مطلب میں ابھی بھی سب کو بتاتا ہوتا ہوں کہ بچپن میں سے ہی زیادہ شرارتیں کی ہیں. تو مطلب اتنا آپ سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ بھی اچھا تھا تو پیرنٹس اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے, لیکن کافی شرارتیں کی ہم نے. اور کریٹیوٹی کے حساب سے کیسا تھا؟ لائک آپ کی بچپن میں جیسے ہماری بیسک ڈرائنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. اچھا ہاں, ڈرائنگ میری اچھی تھی. وہ بائی چانس ہی شاید میرے فادر کا فرنیچر کی فیکٹری ہے. میرے تایا ابو واز اے سول انجینئر. تو وہ دونوں ہی میرے لیے, مطلب ہم نے مٹیریلس کو ہی پوری زندگی اپنے گھر میں دیکھا ہے. تو یہی شاید ہم مجھے این سی اے کی طرف بھی لے آئی, جس پہ میں بالکل جانا نہیں چاہتا تھا. آئی واز ویری گڈ ان کیمسٹری. اچھا. بٹ پھر آل آف دا سڈن لائک ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں میری بالکل انٹرسٹ ہی چینج ہو گئی. سو پھر ذہن میں صرف این سی. بچپن سے وہ کچھ ہوگا نا کہ آپ کی ڈیزائن, آپ کی آرٹ بہت اچھی ہوگی, آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوگی. یس ایگزیکٹلی. لیکن وہ ایسا تو نہیں تھا کہ پیرنٹس نے فورس کیا کہ آپ نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے. نہیں میرے اچھا ہوتا یہ تھا کہ میرے فادر کیونکہ فرنیچر بناتے تھے, ان کی فیکٹری تھی, تو وہ کئی بار مجھے کوئی چیز دے دیتے تھے کہ یار یہ بنا کے. ہاں. سو اور اوپر سے ایون اسکول میں بھی ایک اچھی آرٹ کلاس ہوتی تھی. تو آئی تھنک بچوں کی سب سے فیوریٹ کلاس ہی آرٹ کلاس ہوتی ہے, جو وہ ٹیچر بھی فیوریٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو وہ پھر لائک آپ کا انٹرسٹ ویسے بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ہم جیسے لوگوں کے لیے نا بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ, جن کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے, اسکیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈرا کر لیتے ہیں, بیکاز ہم لوگ تو پیپر پہ کوئی بھی چیز ڈرا نہیں کر سکتے. ہاں, اب میں پہلے شروع میں کہتا ہوتا تھا میری بہت اچھی ڈرائنگ ہے, بٹ وین آئی اسٹارٹڈ میں نے این سی اے کا سوچا, میرے بھائی نے اور میرے ابو نے کہا کہ ہاں آپ کو ضرور جانا چاہیے. سو میں نے اپنی اسکیچنگ کے لیے, کیونکہ ادھر ٹیسٹ ہی پہلے سب سے پہلے ڈرائنگ کا ہوتا ہے, تو آر ایم نعیم صاحب کے پاس گیا. تو ادھر میری ویسے اچھی خاصی کلاس ہوتی تھی. میں شاید پہلے یہ سوچتا تھا میری بہت اچھی ڈرائنگ ہے, جب میں ادھر جا کے دیکھا تو لوگوں کی بہت اچھی ڈرائنگ تھی. تو بٹ اس میں سر آر ایم نعیم کا بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے اور ایسے بڑا اچھا پالش کیا. ہاں, ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے این سی اے نے آپ کو بہت شیپ اپ کیا اور بہت آپ کے کریئر میں این سی اے کا بہت امپورٹنٹ رول لگ رہا ہے. نو ڈاؤٹ. این سی اے میں پہلے میرے فادر بتاتے ہوتے ہیں کہ جب وہ مجھے این سی اے کا کہتے تھے تو میں کہتا تھا کہ صرف این سی اے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایسا. لیکن اب میں نکلنے کے بعد یہی سوچتا ہوں کہ ہاں آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں این سی اے دے دیتا ہے جو باقی انسٹیٹیوٹ شاید آپ کو نہیں دے سکتے. جو آپ کا کانفیڈینس ہے, جو آپ کی پبلک ڈیلنگس ہیں, جو آپ کا ایون ڈیزائن کے اندر وہ آپ کو اتنا اچھا پالش کر دے. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنا آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ شاید آپ اچھا ہو جاتے ہیں. تو این سی اے کے فوراً بعد آپ نے کیا اپنا بزنس اسٹارٹ کیا یا کیا کیا؟ این سی اے کے فوراً بعد میں نے 2-3 جگہ جاب کی, جس میں سر فیصل سمی کے پاس جاب کی. وہ تھوڑا کم ٹائم کی. اور پھر ایون آئی ورک ود رضا احسن, آر پروجیکٹ جن کا ہے. اور پھر کیونکہ میں سوری یہ ورڈ یوز کروں گا, وہ ایک کیڑا ہوتا ہے نا کام کرنے کا, تو میں نے پھر ساتھ ہی اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا. اور پھر جب انسان میں کچھ کرنے کی وہ ہوتی ہے نا کہ اس نے کرنا, یہ کام بھی ایسا ہے, آپ کے اندر وہ چیز ہو, تو یہ کام بھی ایسا ہے کہ یہ پڑھ کے نہیں آپ کو آتا, یہ کر کے آپ کو آتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو جب تک آپ اس چیز میں گھستے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے, تو پھر آپ کو اس چیز پہ آپ پہنچ نہیں سکتے. ایبسلیوٹلی. تو ویسے اوور آل آپ کی ڈیزائن فلاسفی کیا ہے؟ My design philosophy is very minimalistic. Like we work on a site. سب سے پہلے کلائنٹ بریف کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سائٹ ہماری کیا کہہ رہی ہے, ہمارا نیچر کیا کہہ رہا ہے. ایون
لاہور میں آپ دیکھیں کہ اب لاہور کے ایٹماسفیئر کو بہت زیادہ آپ کو اسٹڈی کر کے پھر ہی کوئی چیز ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. سو ڈیزائن فلاسفی اسی طرح ہی بنتی گئی. یہ نہیں کہ پہلے یہ سوچا تھا کہ یہی کام کرنا ہے, بٹ ڈیزائن فلاسفی ایوالو ہوتی رہی, سیکھا, دیکھا, اپنے استادوں کو دیکھا کس طرح انہوں نے کام کیا. سو کافی پالش ہو چکی ہے. تو اگر ابھی ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور کا آرکیٹیکچر بہت ایوالو ہوا ہے, کہاں مغل ایرا اور کہاں ابھی اسپینش اور ماڈرن ہاؤسز پہ چلا گیا ہے. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اچھا, یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. لائک ایون میں ایک چھوٹی سی اگر ہسٹری کی بھی بات کروں تو آپ سلک روڈ کو دیکھیں تو آذربائیجان تاشکنت میں بھی وہی آرکیٹیکچر ہے جو آپ کے ملتان میں ہے, بٹ وہ چیز ہے ایوالو ہونا. لوگ جس طرح باہر ٹریول کیا انہوں نے دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی آنا شروع. لیکن لاہور کی جو اپنی ایک ڈائنامک ہسٹری ہے وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو ایک اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. لیکن نئی مٹیریلس, نئی چیزوں کا ایوالو ہونا وچ از اے گڈ سائن. وہ ظاہری بات ہے, آپ ایوالو کریں گے تو آپ ترقی کریں گے, ادروائز نہیں ہو سکتی. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا, اور آپ کے پروجیکٹس کون کون سے چل رہے ہیں آج کل؟ کس کنسٹرکشن میں زیادہ کام کر رہے ہیں؟ یا جیسے آپ کے پورٹ فولیو میں پڑھی تھی انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں آپ, تو ماشاء اللہ بڑا واسٹ آپ کا پورٹ فولیو ہے. کس کی پہلے بات کروں؟ اچھا, آپ کسی کی بھی بات کریں, ہوتا یہ ہے کہ یہ میں تو کہوں گا بس اللہ کی دین ہے کہ وہ پروجیکٹس دے رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. موسٹلی ہمارے پاس مسجدیں بھی ہیں, ہم کوئی آئی تھنک 10 سے اوپر مسجدیں ڈیزائن کر چکے ہیں الحمد للہ. شاید وہ بھی ہمارا بخشش کا ذریعہ ہو جائے. دوسرا گھر ہے, گھر ہم یوزلی ٹرنکی پروجیکٹس کرتے ہیں اور اس میں کنسٹرکشن بھی چل رہی ہوتی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے, ڈیزائن بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ہمارے کچھ کمرشلس چل رہے ہیں جس میں پیور آفس بلڈنگس ہیں, جس طرح کی ہم سب ابھی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کی بلڈنگس بھی ہیں. تو الحمد للہ اچھا چل رہا ہے. اچھا, تو کلرس کے ساتھ کیسے پلے کرتے ہیں؟ کلرس کا کیا رول ہے؟ اچھا, وہ ایک متھ بنی ہوئی ہے نا کہ آرکیٹیکٹ کا جو وارڈروب ہوتی ہے نا وہ کالی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں رنگ بھرتے ہیں. سو شاید یہ ہم پہلے سوچتے تھے جب ہم پڑھ رہے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے, بٹ اب یہ آ جاتا ہے آپ کے اندر. ہم زیادہ جو ایون ہماری جو ڈیزائن فلاسفی ہے میری, کیونکہ فرم ہے ورفل ایسوسیٹس, اس کا مطلب ہی کیوب ہے. تو وہ بڑی پرپورشنیٹ سیم لیس ڈیزائنس اس طرح سے, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ایک طرح کی ٹائل, ہم زیادہ مٹیریلز نہیں یوز کرتے, ایک نیچرل لک میں رہتے ہیں, ایک اردی لک کے اندر ہمارے موسٹلی ڈیزائنز ہوتے ہیں. سو آپ کہہ سکتی ہیں کہ رنگ کم ہے بٹ اس کا فنکشن زیادہ ہے. نائس. اچھا, ابھی آپ بات کریں میٹیریلس کی, تو جب آپ میٹیریل اپنے کسی بھی کلائنٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ مطلب بہت زیادہ کاسٹ کانشیس ہوتے ہیں یا ڈیوریبلٹی پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور جو ان کا رسپانس آ رہا ہوتا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ کلائنٹ آج کل ذرا تھوڑا نا, ایون جتنا بھی امیر ہو نا وہ تھوڑا ابھی پرائز کانشیس ہے, کیونکہ اس کو اب ظاہری بات ہے جہاں پہ ایک گھر آپ کا کنال کا 6-7-8 کروڑ روپیہ کھا جاتا ہے آپ کا. سو کئیوں کو تو بالکل فرق نہیں پڑتا, وچ از 1 or 2% آف دی ہول پاکستان. باقی کلائنٹ کانشیس ہوتا ہے, بٹ اس کے اندر بھی اس کا ڈیزائن نکالنا یہ ایک مین آرٹ ہے. اسی کو سیٹسفائی کرنا اسی چیز کے اندر جو اس کے بجٹ میں ہے, یہی ہمارا کام ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کا بجٹ ہی 3,000 کی ٹائل والا ہے, ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ 16,000 کی ٹائل لگواؤ, اسی سے یہ لک آئے گی. بٹ سم ٹائم ہم کلائنٹ کو فورس بھی کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اچھا مٹیریل اچھے پیسے مانگتا ہے, تو وہ ان کو بھی گائیڈ کرنا, پھر ان کے مسئلوں کو بھی کیٹر کرنا, یہی ہماری جاب ہے. اچھا, جیسے ابھی ہم اپنی انڈسٹری کی بات کریں, اسٹیل انڈسٹری کی بات کریں, پھر اسٹیل کی میں بات کروں, تو ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ہماری کوالٹی جس پہ ہم بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور ہمارا جو مین جو ہمارا کسٹمر ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ FF کی کوالٹی سب سے بیسٹ ہے, اور ہم اس کو کلیم بھی کرتے ہیں. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مٹیریل اسپیسیفکلی مٹیریل کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ تھوڑا پیسے بچائیں گے, اور لائک اس بیکاز یہ تو ایک مین آپ کی گھر کی سب سے مین چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کا گھر پورا ریلائی کر رہا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے.
اچھا اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس آئی تھنک جو آپ کا ایون ایف اسکیل اور باقی اسکیلس بھی وہ اتنا کاسٹ پہ افیکٹ نہیں کرتے ایز فار ایز کہ کوئی جمپ مارکیٹ کے اندر نہ لگے. بالکل. کیونکہ یہی ایک ہم کلائنٹ کو یہ گائڈ کرتے ہیں کہ یہی آپ کی بیک بون ہے. اوپر آپ ٹائل 2,000 والی لگائیں یا 2 لاکھ والی لگائیں, اندر جو اسٹرکچر ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. سو ایون اب تو میرے خیال سے آپ لوگوں کی اچھی مارکیٹنگ ہے, کلائنٹ اس چیز پہ خود ہی آتا ہے اور وہ ریلائی کرتا ہے کہ ہاں ہم ایف کی طرف جائیں گے. اویئرنیس ہو رہی ہے نا, لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. اچھا اور بتائیے مجھے کہ جو آپ کی آج کل کے جو ہمارے ینگ آنے والے لاٹ ہے, جو نئے بچے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ویسے مجھے بتائیے کتنے % آ رہے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں جن کو آپ کی طرح کیمسٹری یا فزکس اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہو اور پھر وہ اپنی فیلڈ چینج کر رہے ہوں؟ اچھا ضروری. اچھا میں اگر ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آپ کو بیسک نالج تو ہونا چاہیے. آرکیٹیکچر کہیں نہ کہیں جا کے انجینئرنگ کو جا کے ملتی ہے, بالکل, جس پہ سول انجینئرز اور ہمارے اسٹرکچر انجینئرز ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ سر اس کو تھوڑا سا ہم پاسبل طریقے سے لے کے آتے ہیں. تو آئی تھنک بیسک نالج تو فزکس ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. اس سے آپ خود ہی ایک بلٹ ان آپ کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار ہاں یہ بیم ہونا بھی چاہیے ادھر کے نہیں. سو پھر آپ کسی بندے سے بحث, ایک آرٹس کا جو جس نے اگر فزکس یا میتھس نہیں پڑھا اس کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور ویسے بھی میتھس اور فزکس تو ایک بیسک ہے آرکیٹیکچر میں. ابھی آئی تھنک مور دین, اگر میں کہوں تو مور دین 500 to 1000 بچے ہر سال آرکیٹیکچر کر کے نکلتے ہیں. سو ایون ہر انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ ایک 50 سے 60 بچے بھی لگائیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ تقریباً 1500 کے درمیان میں پہنچیں گے. ان کو اچھا ہم آرکیٹیکچر جتنی دیر پڑھتے ہیں نا اس میں ہمیں تھوڑا تھوڑا سب کچھ بتایا جاتا ہے. ہم سے ہاسپٹل بھی ڈیزائن کروا لیتے ہیں, ہم سے اربن ڈیزائن بھی کروا لیتے ہیں, ٹاؤن پلاننگ بھی کروا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی آرٹسٹ ریزیڈینسی بھی کروا لیتے ہیں. وہ صرف ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ جب مارکیٹ میں جائیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے ایلین نہ ہوں. وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سب کچھ بتا دیتے ہیں. پھر آہستہ 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 آپ ماسٹر خود ہی, ماسٹر بھی نہیں کہا جاتا, روز ہی آپ, ہم بھی ابھی تک ہر پروجیکٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی نئے چیلنجز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اسٹوڈنٹس یہ والا جو کام ہے نا آرکیٹیکچر, اس میں تھوڑا کام رہ کے سکون سے چلنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کہیں پہنچتے ہیں. تو کوئی اسپیسیفک ایڈوائز جو آپ دینا چاہیں ہماری ینگ لاٹ کو کہ یہ ان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیسے وہ پروفیشنلی اسٹرانگ بنے اس فیلڈ؟ اچھا یہ صرف آرکیٹیکچر میں نہیں, میرے خیال سے ہارڈ ورک تو ہر کام میں ہی ہونی چاہیے. آپ کتنے اپنے سنسیئر ہیں کام کے ساتھ. آپ کو لوگ بہت کچھ کہیں گے, اس کا آج کل ٹائم نہیں ہے, اس کا وہ کیا کہتے ہیں ٹرینڈ نہیں ہے ان کے. سو میرے خیال سے کسی چیز کا شارٹ کٹ تو ہے نہیں. اگر میں کہوں کہ میں گریجویٹ ہونے کے بعد ہی میں نے کوئی 10 منزلہ بلڈنگ کرنی ہے, وچ از ناٹ پاسبل. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے, یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے. سو آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہیں, سنسیئرٹی سے کر رہے ہیں تو اس میں آئی تھنک, اور ہارڈ ورک, آپ کو اپنے کام کا پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو اس کا پیشن نہیں ہے تو پلیز وہ نہ کریں, کچھ اور کر لیں جس چیز کا پیشن ہے آپ کو. بالکل. اچھا لیکن یہ اے آئی نے بھی تو ایک رول پلے کیا ہے آپ کی فیلڈ میں. لوگ تو اب خود ہی شاید چیزیں چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی سے کر لیتے ہوں گے, تو اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اچھا میں ان کو کہتا ہوں آپ پلیز ضرور کریں, اور اس کو چیٹ جی پی ٹی کو یہ بھی کہیں کہ آ کے گھر بنا بھی دیں. لیکن کیا اس نے افیکٹ کیا ہے آپ کی فیلڈ کو؟ میرے خیال سے اگر کوئی عقل مند کلائنٹس ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. ایون میرے بہت سے کلائنٹس ہیں جو سافٹ ویئر سے بہت زیادہ جن کا تعلق ہے, تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ سر یہ ہم نے بنایا ہے اینڈ پلیز ایڈوائز فار اٹ. ہم بھی کئی بار ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, مطلب کئی بار ہمیں رینڈرز جلدی چاہیے تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے کروا لیتے ہیں, بٹ وہ ٹائم تو سیو ہو رہا ہے, بٹ دی کوالٹی اینڈ دی ٹیکنیکلٹیز وہ ہمیں پتہ ہے. ایکسپیرینس بھی تو ایگزیکٹلی, کیونکہ آرکیٹیکچرل ٹیکنیکلٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایبسلیوٹلی. کیونکہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے فنکشن آتا ہے. اگر آپ کا گھر آپ کا
کلائنٹ بریف کو ہی پورا نہیں کر رہا, آپ کی ضرورتوں کو ہی پورا نہیں کر رہا, تو اس کا گلاس اور مٹیریل فساد کوئی آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا. سو ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیے ابھی تک کا آپ کا ڈریم پروجیکٹ کون سا ہے جس کو کر کے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو اور ابھی تک وہ آپ کے ذہن میں ہو؟ اچھا ڈریم پروجیکٹ آج تک کا, اچھا یہ کہنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم روز کی اتنے پروجیکٹس کو اپنا ڈریم پروجیکٹ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک میں نے جب اپنا گھر کیا تھا سب ویری, تب میرے پاس شاید اتنا بجٹ بھی نہیں تھا, تو اٹس اے ویری ٹرائی اینگولر پلاٹ جس کو ہماری عام زبان میں سموسا پلاٹ کہتے ہیں, تو اس کو میں نے ایز اے ڈریم پروجیکٹ کیا تھا. کیونکہ اس میں نے کسی کی سنی نہیں نا, تو میں نے کافی, ابھی میری کافی دوست آتے ہیں جب میرے گھر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو دے ور لائک کہ یار یہ کافی ایری ہے گھر. سو وہ بھی ایک کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے دوستوں کی طرف سے آپ کو کمپلیمنٹ ملے. ہم زیادہ تر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے اے سی پہ بھروسہ کرنا ہے, یا ہم سسٹینیبلٹی سے تھوڑا ہٹ گئے ہوئے ہیں. اگر لاہور میں رہتے ہوئے سسٹینیبلٹی کو دھیان میں رکھیں تو آئی تھنک آپ اچیو کر سکتے ہیں, انہی مٹیریلس میں اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل ٹریڈیشنل مٹیریلس کی طرف نہیں جانا پڑے گا, آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پلان ایسا ہو آپ اس میں محنت کر سکتے ہیں. گریٹ. اچھا حنان صاحب آپ کا رول ماڈل کون ہے, یعنی جن کو آپ بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہوں؟ جیسے بھی آپ بتایا تھا, آپ نے فیصل سمیع کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اور این سی اے میں بھی. جی بالکل. تو کوئی ایسے آپ کے ٹیچر یا کوئی بھی جن کو آپ فالو کرتے ہو؟ اچھا ایک ان کو شاید نہ پتہ ہو, تو میں ویسے سر رضا کو کافی لک فارورڈ کرتا ہوں. ان کے پروجیکٹس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھتا ہوں کیونکہ ان کے ہر پروجیکٹ بہت میننگ فل, ایون ایک کمرے کے اندر بھی بہت منیملسٹک ڈیزائنز ہوتے ہیں بٹ ڈیٹیلس بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو آئی تھنک سر رضا. گریٹ. سو حنان اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جو کہ میرا بہت فیوریٹ سیگمنٹ ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں, وچ از ریپڈ فائر. میں آپ سے ریپڈلی کچھ سوال پوچھوں گی اور آپ کو بغیر سوچے سمجھے جواب دینے. سو مائی فرسٹ کوشچن از ماڈرن آرکیٹیکچر اور ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر؟ ماڈرن آرکیٹیکچر. اوکے. لاہور's most inspiring building? NCA. NCA. One material you enjoy working with? Terracotta. Okay. Functionality or aesthetics? Functionality. Your favorite architectural style? Modern. Modern. One quality every architect must have? Hardworking. Great. Site visits or studio work? Both. Coffee or tea? مشکل سوال. جی اوکے. ون تھنگ یو آلویز کیری ٹو سائٹ؟ میجرنگ ٹیپ اور گرمیوں میں پانی کی بوتل. وہاں نہیں ملتی کئی سائٹ پہ. اچھا وین یو آر ناٹ ورکنگ دین یو آر؟ بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہوں. اچھا. یا صوفے پہ لیٹا پایا جاتا ہوں کہیں. اچھا عبدالحنان سرور ان ون ہیش ٹیگ؟ ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ. گریٹ. زہران صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے, اور ہمارے لیے بھی بڑی لرننگ تھی آپ کی کریٹیوٹی سے, آپ کی پروفیشنل لائف سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کمنگ اینڈ ٹیک کیئر. گڈ لک. تھینک یو.